بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی بیان الفجر۔ صبح صادق کے بیان کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، اور یہ بات آپ نے بخاری شریف کے حدیث نمبر 4509 کے اندر واقع موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4509 میں جب یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے جب فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الاسود من الخیط الابیض او کما قال تبارک و تعالی، یعنی مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ جل شانہ کہتے کھاؤ پیو جب تک کہ کالا اور سفید دھاگا تمہارے لیے واضح نہ ہو جائے۔ تو بخاری شریف کا کے اندر جو حدیث کا حوالہ میں نے دیا 4509 میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس آیت کے بعد یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 دھاگے اپنے تکیے پہ رکھے ہیں، ایک سفید دھاگا ہے اور ایک کالا دھاگا ہے، اور ان کو دیکھ کے میں کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ جب دونوں دھاگے واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ سیاہ ہے یہ کالا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عدی تیرا تکیہ بڑا وسیع ہے، اس نے تو مشرق اور مغرب کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ائمہ علماء محدثین فقہا کے بغیر سمجھتے ہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو صحابی رسول ہے، حضور کا صحبت یافتہ ہے، اور قرآن ان کی زبان میں اترا ہے اور قرآن کی آیت کو نہیں سمجھے۔ اس طرح کئی واقعات ہیں احادیث اور قرآن کے اندر کہ نہیں سمجھ سکے۔ حضور نے فرمایا عدی اس سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے۔ یہ جو صبح صادق ہوتی ہے اس سے 15 منٹ پہلے افق کے اوپر ایک روشنی تیر کی شکل میں سیدھی نمودار ہوتی ہے، لیکن اس روشنی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھی افق پہ چڑھتی ہے اور نیچے سے اندھیرا اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ صبح کاذب ہے۔ اس کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد افق پہ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے سرخ رنگ کی، اور وہ یوں پھیلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ اوپر جاتی ہے تو پیچھے سیاہی ختم ہوتی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو سرخ دھاگا ہے وہ سفید دھاگا ہے، اور جو پہلے سیاہ تھا وہ کالا دھاگا ہے۔ تو مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی صبح کاذب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان، جو ہم پیچھے کتاب الصلاۃ کے اندر تہجد کی اذان کے بارے میں یہ مسئلہ وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان فجر کی صبح صادق کے وقت دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کی نظر کمزور ہو گئی اور ان کی اذان میں ان کو غلطی ہوئی تو حضور نے ان کی ڈیوٹی بدل دی۔ تو ان کو رمضان کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سحری کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی تاکہ تہجد پڑھنے والے گھر میں چلے جائیں اور گھر میں جو لیٹے ہیں ان کو اٹھائے تاکہ سحری کا بھی بندوبست ہو، تہجد بھی پڑھ لے۔ تو آپ نے اس کی اطلاع لوگوں کو دی کہ صبح کاذب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو۔ اس باب کے اندر اسی حدیث کا بیان ہے۔